السلام علیکم۔ کاشانہ بصیرت یوٹیوب چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ یہ انتہائی مستند کتاب من لا یحضر الفقی آپ کی خدمت میں سیدہ نگہت زہرا بنت سید مسعود حسن نقوی کے ایصال ثواب کے لیے ان کے خاندان کی جانب سے بذریعہ کاشانہ بصیرت یوٹیوب چینل پیش کی جا رہی ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ 3 دفعہ درود، 1 دفعہ الحمد، 3 دفعہ قل هو اللہ اور 3 دفعہ درود پڑھ کے 4 معصومین کو ہدیہ کریں اور اس کے وسیلے سے جو ثواب ملے وہ سیدہ نگہت زہرا بنت سید مسعود حسن رضوی کو بخش دیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اس کو سبسکرائب کریں تاکہ چینل میں موجود 100 سے زائد انتہائی مستند کتب اور آنے والی مستند کتابوں سے آپ استفادہ کر سکیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ بھی کسی کتاب میں اپنے کسی مرحوم کا نام شامل کروائیں یا کسی بیمار کے لیے دعا کے لیے کہیں تو آپ کومنٹ باکس میں اس کا نام چھوڑ دیں تو انشاءاللہ ہم اس کو بھی ایڈ کریں گے۔ التماس سے دعا، امید ہے کہ آپ بھی ہمارے اس کاروان کا حصہ بنیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، یہ ہے کاشانہ بصیرت کا یوٹیوب چینل۔ ہم کتاب پڑھ رہے ہیں من لا یحضر الفقی، جس کی جلد 2 ہم پڑھ رہے ہیں اور یہ ہے ریڈنگ کا پارٹ نمبر 17۔ ہم لاسٹ اپنی جو ہمارا ریڈنگ کا پارٹ تھا اس میں ہم نے فضائل حج کے حوالے سے ریڈنگ کا آغاز کیا تھا اور ابھی ہم وہی چیپٹر مزید آگے پڑھیں گے۔ آئیے باقاعدہ ریڈنگ کا آغاز کرتے ہیں۔ حدیث نمبر 2179۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسجد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد میں اس مینار کے پاس تھی جو وسط مسجد میں ہے اور اس کے اوپر قبلے کی طرف تقریباً 30 ہاتھ دائیں جانب، 30 ہاتھ بائیں جانب، 30 ہاتھ اوپر اور 30 ہاتھ تقریباً جو یہاں پہ لکھا ہے اور پیچھے 30 ہاتھ تقریباً۔ اور اس کا حوالہ ہے، اس میں ہمیں حوالے میں لکھا ہوا مل رہا ہے کہ انہی الفاظ کے ساتھ حدیث نمبر 690 ملاحظہ ہو نیز کلینی نے جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 519 پر انہی اسناد سے معاویہ بن عمار سے اور انہوں نے امام صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے۔ یہ حدیث ہم دوبارہ پڑھ لیتے ہیں کیونکہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے کہ اس کا جملہ مکمل نہیں ہوا۔ چلیے دوبارہ پڑھتے ہیں۔ حدیث 2179 کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسجد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد میں اس مینار کے پاس تھی جو وسط مسجد میں ہے اور اس کے اوپر قبلے کی طرف تقریباً 30 ہاتھ دائیں جانب، 30 ہاتھ بائیں جانب، 30 ہاتھ اوپر اور پیچھے 30 ہاتھ تقریباً۔ یہ ہم نے پڑھ لیا۔ اگلی حدیث کا نمبر ہے 2180۔ اور جس شخص نے مسجد منی میں وہاں سے نکلنے سے پہلے 100 رکعت نماز پڑھی تو وہ 70 سال کی عبادت کے برابر ہوگی، اور جس نے مسجد منی میں 100 مرتبہ سبحان اللہ کہا، اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب لکھ دے گا، اور جس نے مسجد منی میں 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ کہا اس کو ایک آدمی کے زندہ کرنے کا ثواب ہوگا، اور جو شخص اس میں 100 مرتبہ الحمدللہ کہے گا اس کو عراقیین کے خراج کے برابر راہ خدا میں خرچ کرنے کا ثواب ملے گا۔ اور یہاں پر حوالہ دیکھ لیتے ہیں۔ حدیث نمبر 689 میں ابو حمزہ نے ابو جعفر علیہ السلام سے اسی حدیث کی روایت کی ہے۔ اور اب پڑھتے ہیں اگلی حدیث، نمبر ہے 2181۔ اور حاجی جب عرفات میں وقوف کرتا ہے تو وہ اپنے گناہوں سے نکل جاتا ہے، اور اس کا حوالہ ہے جمیل نے صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے، اور حدیث نمبر 2155 کے حوالے میں جو کچھ بیان کیا گیا ہے یہاں اس کا ایک جز بیان کیا گیا ہے۔ اگلی حدیث ہے 2182۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کوئی نیکوکار ہو یا بدکار جب پہاڑوں پر وقوف کرتا ہے تو اللہ اس کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ فرق یہ ہے کہ نیکوکار کی دعا دنیا اور آخرت دونوں کے لیے قبول ہوتی ہے اور بدکار کی دعا صرف دنیا کے لیے قبول ہوتی ہے۔ نیکسٹ حدیث کا نمبر ہے 2183۔ لکھا ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مومنین میں سے کسی بھی علاقے کا رہنے والا کوئی شخص اگر عرفات میں وقوف کر لے تو اس کے علاقے کے تمام مومنین کو اللہ تعالیٰ بخش دیتا ہے، اور اہل بیت کی معرفت رکھنے والے مومنین کے خاندان کا اگر کوئی شخص عرفات میں وقوف کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس خاندان کے تمام مومنین کو بخش دیتا ہے۔ اگلی حدیث کا نمبر ہے 2184۔
4. اور حضرت امام علی ابن الحسین علیہ السلام نے عرفے کے دن ایک سائل کو سوال کرتے ہوئے سنا تو فرمایا تجھ پر افسوس ہے، آج کے دن تو غیر خدا سے سوال کرتا ہے، حالانکہ آج کے دن تو حاملہ عورت کے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ بھی دعا کرتا ہے کہ وہ سعید پیدا ہو۔ اب اگلی حدیث ہے 2185. اور حضرت امام محمد باقر علیہ السلام عرفے کے دن کسی سائل کو کچھ دیے بغیر واپس نہیں کرتے تھے۔ اور آئیے اس کا حوالہ دیکھ لیتے ہیں۔ خاص طور پر آج کے دن سائل کے لیے بہتر ہے کہ کسی سے سوال نہ کرے، اور مسئول کے لیے بہتر ہے کہ کسی کے سوال کو مطلقاً رد نہ کرے۔ اور بریکٹ میں لکھا ہے محمد تقی مجلسی۔ ساتھ ہی لکھا ہے کہ اور جو شخص عرفے کی شب اپنے ایک غلام کو آزاد کر دے تو اس آزادی کے عوض اس کو ایک حج کا ثواب ملے گا۔ اور اس کا بھی حوالہ دیکھ لیتے ہیں۔ اس میں حوالہ ہے کہ کلینی نے جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 276 پر اپنی اسناد سے سراد سے نام ہے، اچھا، انہوں نے شہاب سے اور انہوں نے ابو عبداللہ علیہ السلام سے روایت کی ہے۔ یہ پہ ہم نے حوالہ دیکھ لیا۔ اب آگے چلتے ہیں۔ لکھا ہے اس طرح اب مالک کو 2 ثواب ملیں گے، ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب اور ایک حج کا ثواب۔ پھر ساتھ ہی لکھا ہے کہ اور ایک غلام کے لیے روایت کی گئی ہے جس نے عرفے کے دن آزادی پائی ہے، اگر وہ دونوں موقوفوں بریکٹ میں لکھا ہے عرفات و مشعر الحرام میں سے ایک موقف بھی پا گیا تو اس نے حج کو پا لیا۔ اور اہل عرفات سے سب سے بڑا مجرم وہ ہے جو اور اہل عرفات میں سے سب سے بڑا مجرم وہ ہے جو عرفات سے پلٹے اور دل میں یہ خیال کرے کہ اس کی مغفرت نہیں ہوئی ہے، یعنی ایسا شخص اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہے۔ اور یہ ہے حوالہ، اس کا تھوڑا سا لمبا ہے، 3 لائنوں پر مشتمل۔ کلینی نے جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 541 پر صحیح کی مانند حسن حدیث میں بعض اصحاب سے اور انہوں نے ابو عبداللہ علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ جناب علیہ السلام سے مسجد حرام میں ایک شخص نے پوچھا انسانوں کا سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ فرمایا جو شخص ان دونوں موقعوں میں ٹھہرے، یعنی عرفہ اور میم زید دال لام فے ہے، اور ان دونوں پہاڑوں کے درمیان سعی کرے، پھر اس گھر کا طواف کرے اور مقام ابراہیم کے پیچھے نماز پڑھے، پھر اپنے تئیں کہے یا گمان کرے کہ اللہ نے اسے معاف نہیں کیا تو یہ انسانوں کا سب سے بڑا گناہ ہے۔ یعنی کہ بعد جو اب یہاں پہ یہ مٹا ہوا ہے، لکھا ہے کہ وہ صدوق علیہ رحمہ کی ہے، روایت کا مضمون نہیں ہے۔ دوبارہ پڑھ کے دیکھتی ہوں یہاں سے، یعنی کے بعد جو عبارت ہے وہ صدوق علیہ رحمہ کی ہے، روایت کا مضمون نہیں ہے۔ جی بالکل، یہ ہم نے پڑھ لیا۔ اور اب ہم حدیث نمبر 2186 پر آ گئے ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، عرفے کی شام ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ 2 فرشتوں کو بھیجتا ہے اور وہ عرفات میں ہر ایک کے چہرے کو دیکھتے ہیں، اور جب کوئی ایسا شخص کہ جس نے حج کا پورا ارادہ کر لیا تھا وہ ان دونوں کو نہیں ملتا تو ایک فرشتہ دوسرے سے کہتا ہے کہ اے فلاں شخص کو کیا ہو گیا؟ تو وہ اس کو جواب دیتا ہے کہ خدا ہی بہتر جانتا ہے۔ تو ان دونوں میں سے ایک کہتا ہے کہ پروردگار اگر تنگ دستی اس کو روکا ہے، تنگ دستی نے اس کو روکا ہے تو اس کی تنگ دستی کو دور کر، اگر وہ مقروض ہو گیا ہے تو اس کے قرضے کو ادا کر، اگر کسی مرض میں ہے تو اگر کسی مرض نے اس کو حج سے روکا ہے تو اس کو شفا دے، اور اگر اس کو موت نے روکا ہے تو اس کی مغفرت فرما اور اس پر رحم فرما۔ اگلی حدیث کا نمبر ہے 2187۔ اور امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص اپنے کسی بھائی کے لیے اس کے پیٹھ پیچھے دعا کرتا ہے تو اس کو عرش سے آواز دی جاتی ہے کہ تیرے لیے اس کا 1,00,000 گناہ ہے، اور جب وہ اپنی ذات کے لیے دعا کرتا ہے تو اس کے لیے 1 ہی ہوتا ہے، اور وہ 1,00,000 جس کی عرش سے ضمانت ہوتی ہے وہ اس دعا سے یقیناً بہتر ہے جس کے لیے یہ بھی نہیں معلوم کہ وہ قبول ہوگی یا نہیں ہوگی۔ اور حوالہ ہے کلینی نے جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 508 پر۔ اسی طرح عبداللہ بن جندب
جیم نون دال بے سے، اور انہوں نے امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام سے روایت کی ہے۔ اگلی حدیث کا نمبر ہے 2188، اور جو شخص اپنے برادران ایمانی میں سے 40 اشخاص کے لیے دعا کرے گا اپنے لیے دعا کرنے سے پہلے، تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے لیے اور خود اس کے لیے اس کی دعا کو قبول کرے گا۔ اور یہ حوالہ ہے مؤلف میم واو لام فے، مؤلف نے خصال خے سواد الف لام خصال اردو ترجمہ صفحہ نمبر 333 پر محمد بن ابن عمیر، اور انہوں نے اپنے کئی ساتھیوں سے نقل کیا ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص پہلے، یہ جو ابھی ہم نے پڑھا تھا، یہ اس کو آخر تک یہ فرمایا۔ اچھا، اب ہم آگے چلتے ہیں کہ حدیث کا نمبر ہے 2188 کہ اور جو شخص اپنے برادران ایمانی میں سے 40 اشخاص کے لیے دعا کرے گا اپنے لیے دعا کرنے سے پہلے، تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے لیے اور خود اس کے لیے اس کی دعا کو قبول کرے گا۔ اب اس میں آگے اس کی دعا کو قبول کر لے گا۔ پھر ہے اگلی حدیث ہے 2189 کہ جو شخص منا کی تنگ راہوں کے بغیر کسی تکبر کے گزرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اگلی حدیث کا نمبر ہے 2190، اور مومنین کی آوازوں کی وجہ سے اس شب کو آسمانوں کے دروازے بند نہیں کیے جاتے، ان کی آوازیں شہد کی مکھیوں کی طرح بھن بھناہٹ کی طرح ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں تم لوگوں کا رب ہوں اور تم لوگ میرے بندے ہو، تم لوگوں نے میرے حق کو ادا کر دیا، اب مجھ پر لازم ہے کہ میں تم لوگوں کی دعاؤں کو قبول کروں۔ چنانچہ اس شب کو اللہ تعالیٰ جس کے گناہوں کو چاہے گا محور کر دے گا اور جس کے چاہے گا مغفرت فرما دے گا۔ پھر اگلی حدیث سے پہلے ایک لائن اور ہے کہ اور جب لوگوں کا بہت ازدحام ہوا اور ایسا ہو کہ نہ لوگ آگے بڑھ سکیں اور نہ پیچھے پلٹ سکیں، تو تکبیر کہو، یہ تکبیر اس تنگی اور دباؤ کو دور کر دے گی۔ اگلی حدیث ہے 2191، اور جب حاجی مشعر الحرام میں وقوف کرتا ہے تو اللہ اس کے گناہ بخش دیتا ہے، اور عرفات میں وقوف سنت ہے، مشعر الحرام میں فرض ہے، اور یوم نہر کوئی عمل جانور کی قربانی کرنے سے افضل نہیں ہے، یا پھر والدین کے ساتھ حسن سلوک کے لیے جانا، یا اس رشتہ دار کے پاس جانا جس سے قطع تعلق ہو اور اس سے خود سلام کی ابتدا کرنا، یا آدمی اپنے اچھے قسم کے ذبیح کو کھائے اور بقیہ کے لیے اپنے پڑوسیوں اور یتیموں، مسکینوں، غلاموں اور اسیروں کو دعوت دے۔ اور یہاں پر یہ بھی حوالے میں لکھا ہے کہ یہ اعمال عید الاضحیٰ میں بجا لانے کے لیے ہیں جبکہ منی میں نہ ہوں، حوالہ ہے، اور یہاں پر بریکٹ میں لکھا ہے محمد تقی مجلسی۔ اگلی حدیث ہے 2192، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ قربانی کے لیے عمدہ جانور منتخب کرو، اس لیے کہ یہ صراط پر تمہاری سواریاں ہوں گی۔ اور یہاں پر حوالے میں لکھا ہے کہ یعنی ایسا جانور منتخب کیا جائے کہ جو خوبصورت، اچھا اور بے عیب ہو۔ مؤلف نے علل الشرائع کے باب 179 میں اسے قوی سند کے ساتھ حضرت موسیٰ بن جعفر علیہ السلام سے روایت کیا ہے کہ آن جناب علیہ السلام نے اسے مرفوع کیا حضرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک۔ اب اگلی حدیث ہے 2193 نمبر پہ کہ ایک مرتبہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا، یا رسول اللہ، قربانی کا دن آ گیا اور میرے پاس قربانی کا جانور خریدنے کے لیے رقم نہیں ہے، تو کیا میں کسی سے قرض لے کر قربانی کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قرض لے کر قربانی کر لو اور قرض کو ادا شدہ سمجھو۔ اور اب اگلی حدیث ہے 2194 پہ کہ اور قربانی کے جانور کے خون کا پہلا قطرہ جوں ہی ٹپکتا ہے قربانی کرنے والے کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ اگلی حدیث ہے 2195، حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ تم لوگ قربانی کے جانور پر اچھی طرح نشان لگاؤ، اس لیے کہ اس کے خون کا پہلا قطرہ گرنے ہی پر اللہ تعالیٰ قربانی کرنے والے کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ پھر اگلی حدیث ہے 2196 نمبر پہ کہ جو شخص ایام تشریق تے شین رے یہ قاف اور بریکٹ میں وہ ایام لکھیں 13، 14 اور 15 ذی الحج میں اپنی آنکھ، زبان اور اپنے ہاتھ کو اپنے قابو میں رکھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے نام اعمال میں جس حج میں وہ آیا ہے اسی کے مثل ایک حج اور لکھ دے گا۔ اور اب اگلی حدیث ہے 2197، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہمرا ہے میم رے ہے ہمرا کو کنکریاں مارنا قیامت کے دن کے لیے ایک ذخیرہ ہے۔ نیکسٹ حدیث ہے 2198 نمبر پہ کہ نیز حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حج کرنے والا جب جمرہ کو
کنکریاں مارتا ہے تو اپنے گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ اگلی حدیث ہے، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص جمرہ کو کنکریاں مارتا ہے تو ہر کنکری پر اس کے ہلاک کر دینے والے گناہ کبیرہ جھڑنے لگتے ہیں، اور جب کوئی مومن کنکری مارتا ہے تو فرشتہ جلدی سے اس کو اٹھا لیتا ہے، اور جب کوئی کافر کنکری مارتا ہے تو شیطان کہتا ہے کہ جو کنکری مار رہا ہے وہ سب تیرے ہی تجھ پر ہی پڑیں، اس لیے کہ تو میرے ہی گروہ سے تو ہے۔ اب اگلی حدیث ہے کہ 2200 نمبر ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جب کوئی مومن منی میں اپنے سر کے بال منڈوا کر اسے دفن کر دے گا تو قیامت کے دن اس کا ہر بال اپنے مالک کی طرف سے لبیک لبیک کہتا ہوا آئے گا۔ اگلی حدیث کا نمبر ہے 2201، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سر منڈوانے والوں کے لیے 3 مرتبہ مغفرت کی دعا کی، اور تھوڑا سا بال چھوٹا کرنے والوں کے لیے 1 مرتبہ مغفرت کی دعا کی۔ اگلی حدیث ہے 2202، لکھا ہے کہ اور روایت کی گئی ہے کہ جو شخص منی میں اپنے پورے بال منڈوائے گا اس کے ہر بال کے عوض قیامت کے دن 1 نور ہوگا۔ پھر اس کے بعد حدیث کا نمبر ہے 2203، اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے قول خدا، یہ جو قول خدا ہے یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 203 ہے، ہم ترجمہ پڑھ رہے ہیں کہ اور جو شخص منی سے 2 ہی دن میں چل کھڑا ہو تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں، اور تیسرے دن تک ٹھہرا رہے تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں۔ اس کے متعلق دریافت کیا گیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ منی سے اس طرح پلٹے گا کہ اس کے ذمے کوئی گناہ نہ ہوگا۔ اور اب اگلی حدیث ہے، نمبر ہے 2204، اور روایت کی گئی ہے کہ وہ اپنے گناہوں سے اس طرح نکل جائے گا جیسے وہ آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو۔ اور اب حدیث نمبر 2205، آن جناب علیہ السلام نے فرمایا حج میں سر منڈوانے کے بعد اگے ہوئے بال جب تک کسی بندے کے سر پر رہیں گے وہ کعبے کا طواف کرنے والوں کے حلقے میں شمار ہوگا۔ اور یہاں پر حوالے میں لکھا ہے کہ یہ ان بالوں کے بارے میں ہے جو حلق کے بعد منی کی مٹی میں چھپا دیے جائیں۔ اور کلینی نے صحیح کی مانند حسن حدیث میں ابو عبداللہ علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ فرمایا ہے کہ جس نے سر منڈوایا وہ ہمیشہ کعبے کا طواف کرنے والوں میں شمار کیا جائے گا، یعنی جس نے منی میں سر منڈوایا اس کو دوسری بار سر منڈوانے تک طواف کعبہ کا ثواب ملتا رہے گا۔ اور نیکسٹ حدیث ہے 2205 نمبر ہے، لکھا ہے آن جناب علیہ السلام نے فرمایا حج میں سر منڈوانے کے بعد اگے ہوئے بال جب تک کسی بندے کے سر پر رہیں گے وہ کعبے کا طواف کرنے والوں کے حلقے میں شمار ہوگا۔ یہ ہم نے دوبارہ پڑھا ہے حدیث نمبر 2205، کیونکہ یہاں سے ہم جب حاشیے میں گئے تھے تو جب واپس آئے تو کنفیوژن ہو گئی، اس لیے کوئی بات نہیں، دوبارہ پڑھ لیا۔ اگلی حدیث ہے 2206، روایت کی گئی ہے کہ حاجی جس وقت سے اپنے گھر سے حج کے لیے نکلتا ہے اپنے گھر واپس آنے تک کعبے کا طواف کرنے والے کے بمنزلہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ حدیث ہے 2207، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا جس شخص نے حجۃ الاسلام بریکٹ میں لکھا ہے کہ پہلا حج کر لیا اس نے اپنی گردن کو جہنم کے پھندے سے چھڑا لیا، اور جس نے 2 حج کر لیے وہ مرتے دم تک خیر و نیکی میں رہے گا، جس نے پے در پے 3 حج کر لیے پھر وہ بعد میں خواہ حج کے کرے یا نہ کرے وہ اس شخص کے بمنزلہ ہوگا جو ہمیشہ حج کرنے کا عادی ہو۔ اور اس کے بعد ہم اگلی اس میں پڑھتے ہیں جو نمبر ہے حدیث کا کہ 2208 کی روایت کی گئی ہے کہ جس نے 3 حج کر لیے وہ تاابد فقیر و تنگ دست نہ ہوگا۔ اور اس کا حوالہ ہے خصال اردو ترجمہ صفحہ نمبر 76 سے رجوع کیا جائے۔ اچھا، اگلا ہے تنگ دست نہ ہوگا۔ اس کے بعد اگلی حدیث ہے 2209 نمبر پہ، اور وہ اونٹ کے جس پر 3 سال حج کر لیا گیا اس کا شمار جنت کے اونٹوں میں ہوگا۔ اور ایک روایت ہے کہ 7 سال 7 ایئرز، اور یہاں یہ بھی اس کا حوالہ بھی وہی ہے کہ جو اس سے پہلے والی حدیث کا تھا کہ خصال اردو ترجمہ صفحہ نمبر 76 سے رجوع کریں۔ آئیے نیکسٹ حدیث پڑھتے ہیں، حدیث کا نمبر ہے 2210 جی یہی ہے۔ اور امام رضا علیہ السلام کا ارشاد ہے جس نے 3 مومنین کو ساتھ لے کر حج کیا گویا اس نے اللہ تعالیٰ کو اپنے نفس کی قیمت دے کر خرید لیا، اور اس سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ یہ مال اس نے کہاں سے حاصل کیا، حلال ہے یا حرام۔ اچھا، اس کا حوالہ ہمیں پڑھنا ہے، حاشیے میں لکھا ہے کہ مؤلف نے عیون اخبار الرضا میں اسے اپنی سند سے بیان کیا ہے اور کہا ہے یعنی یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ اس کے مال میں مشکوک مال کیسے شامل ہوا، اور بدلے میں اس کے مخالفین کو اس سے راضی کر دیا جائے گا۔ اور فیض رحم اللہ نے نقل کیا ہے یہ عبادت
عبادت کے بعد جو لکھا ہے یہ دانی میں ہے عبادت وافی یا دانی ہے، اب سمجھ نہیں آ رہا کیونکہ یہ جب بھی اردو میں دال اور واو مکس ہو جاتا ہے، اور شاید توبہ کی شرط کے ساتھ اور اپنے بھائیوں میں مال کے مالکوں کی پہچان نہ ہونے پر کہ انہیں واپس کر سکے۔ یہ ہم نے حاشیے میں اس کے بارے میں جو تفصیلات تھیں وہ پڑھ لیں، اور ساتھ ساتھ یہ بھی لکھا ہے کہ اور میں علی اکبر غفاری کہتا ہوں، روایت کی سند میں سلمہ بن خطاب کا نام ہے جو ضعیف ہے، اور احمد بن علی جو مجہول ہے، اور دیلمی الحسن بن علی اور وہ محمل ہے، اور مؤلف رحم اللہ نے الفقی حصہ نمبر 2558 میں ائمہ علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ ان حضرات علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے حرام مال سے حج کیا تو اس کو تلبیہ کے وقت ندا دی جائے گی، اور ندا جو دی جائے گی لکھا ہے کہ نہیں اے بندے تو حاضر نہیں ہوا، تو نیکوکار نہیں ہے۔ یہاں پہ ترجمہ مکمل ہوا۔ پھر لکھا ہے کہ طبرانی نے اوسط میں ابو ہریرہ سے، اور السیحانی الف سواد نہیں سیحانی ہے شاید، سواد یہ ہے الف نون چھوٹی ہے، نے ترغیب میں اسلم ادوی عین دال واو چھوٹی ادوی سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب حاجی پاک زاد راہ سے حج کے لیے نکلتا ہے اور اپنا پیر رکاب میں ڈالتا ہے اور کہتا ہے کہ لبیک اللہم لبیک، تو اسے آسمان سے ندا دی جاتی ہے کہ تو حاضر ہے اور نیکوکار ہے، تیرا سفر حلال ہے اور تیرا حج مقبول ہے، جھٹلایا ہوا نہیں ہے۔ اور جب کوئی ناپاک زاد راہ کے ساتھ نکلتا ہے اور اپنا پاؤں رکاب میں ڈال کر کہتا ہے کہ لبیک، تو آسمان سے منادی ندا دیتا ہے کہ تو حاضر نہیں ہے اور نیکوکار نہیں ہے، تیرا زاد راہ حرام ہے، تیرا حج جھٹلایا ہوا ہے اور مقبول نہیں ہے۔ تو یہ ہم نے حاشیے میں اس تفصیلات جانی کہ جو کہ حدیث نمبر 2210 کی ہم نے پڑھی تھی۔ اب آگے چلتے ہیں حدیث نمبر 2211، اور جو شخص 4 حج کرے وہ فشار قبر سے تاابد محفوظ رہے گا، اور جب مرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے ان حجوں کو دل آویز صورتوں میں تبدیل کر دے گا، اور وہ اس کی قبر کے اندر اس کی آنکھوں کے سامنے اس وقت تک نماز پڑھتے رہیں گے جس وقت تک اللہ تعالیٰ اس شخص کو قبر سے اٹھائے گا، اور ان تمام نمازوں کا ثواب اس شخص کے لیے ہوگا۔ اور یہ بھی جان لو کہ ان نمازوں کی ایک رکعت آدمیوں بریکٹ میں لکھا ہے عام آدمیوں کی 1000 رکعت کے برابر ہوگی۔ اگلی حدیث پڑھتے ہیں 2212، اور جو شخص 5 حج کرے اللہ تعالیٰ اس کو تاابد معدب نہیں کرے گا، میم پہ پیش ہے، میم عین زال پہ تشدید ہے اور بے معذب نہیں کرے گا۔ اور جو شخص 10 حج کرے اللہ تعالیٰ اس سے تاابد حساب نہیں کرے گا، اور جو شخص 20 حج کرے تو وہ نہ جہنم کو دیکھے گا اور نہ اس کی آواز کو سنے گا۔ آئیے اگلی حدیث جانتے ہیں 2213 لکھا ہے کہ اور جو شخص 40 حج کرے گا اس سے کہا جائے گا کہ تو جس کی شفاعت کرنا چاہتا ہے کر لے، اور اس کے لیے جنت کا دروازہ کھول دیا جائے گا، اور اس میں وہ اور جن کی اس نے شفاعت کی ہے داخل ہو جائیں گے۔ اور یہاں پر حوالہ ہے خصال، کتاب کا نام ہے، اردو ترجمہ، اور توئے کے ساتھ لکھا ہے 2، اور پھر اس کے بعد صفحہ 341 لکھا ہے کہ پر یہ روایت ابو یحییٰ زکریا موصلی کوكب الدم الف لام دال میم سے امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام کے حوالے سے بیان کی گئی ہے۔ آگے چلتے ہیں حدیث نمبر 2214، اور جو 50 حج کرے گا اس کے لیے جنت عدن میں ایک شہر تعمیر کر دیا جائے گا جس میں 1000 قصر ہوں گے، اور ہر قصر میں حورین میں سے 1000 حوریں ہوں گی اور 1000 ازواج ہوں گی، اور جنت کے اندر وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رفیق ہوگا۔ اور اس کا حوالہ ہے خصال اردو ترجمہ صفحہ نمبر 363 پر ہارون بن خارجہ نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے حدیث میں ہے کہ یہ ثواب 70 حج کرنے والے کے لیے ہے جس کے لیے جنت عدن میں 1,00,000 محل ہوں گے۔ باقی عبارت وہی ہے جو اس حدیث میں بیان کی گئی ہے۔ چلیے اب آگے ہم پڑھتے ہیں، اگلی حدیث ہے 2215 نمبر پہ لکھا ہے کہ اور جو شخص 50 سے زیادہ حج کرے گا وہ ایسا ہی ہوگا جیسے اس نے 50 حج محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اوصیاء کے ہمراہ کیے، اور اس کا شمار ان لوگوں میں ہوگا جو ہر جمعے کو اللہ سے ملاقات کرتے ہیں، اور اس کا شمار ان لوگوں میں ہوگا جو ایسی جنت عدن میں داخل ہوں گے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے دست قدرت سے بنایا ہے، اور جس کو نہ کسی آنکھ
آنکھ نے دیکھا اور نہ جس کی کسی مخلوق کو اطلاع ہے. اور جو شخص بہت زیادہ حج کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ہر حج کے عوض جنت میں ایک شہر تعمیر کر دے گا جس میں بہت سے بالا خانے ہوں گے، اور ہر بالا خانے میں حور العین میں سے ایک حور ہوگی، اور ہر حور کے ساتھ 300 کنیزیں ایسی ہوں گی کہ ایسی حسین و جمیل کنیزیں کبھی کسی انسان نے نہ دیکھی ہوں گی. اور آئیے اب اگلی حدیث پڑھتے ہیں 2216 نمبر پہ کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا جو شخص 1 سال حج کرے اور 1 سال نہ کرے تو اس کو شمار ان لوگوں میں ہوگا جو حج کرنے کے عادی ہیں. پھر اگلی حدیث ہے 2217 نمبر پہ کہ اور اسحاق بن عمار کا بیان ہے کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے عرض کیا کہ میں نے اپنے دل میں ٹھان لیا ہے کہ میں ہر سال لازماً یا تنہا حج کروں گا یا اپنے خرچ سے اپنے خاندان میں سے کسی ایک کو لے کر حج کے لیے جاؤں گا. آپ علیہ السلام نے فرمایا کیا تم نے اس کا پختہ ارادہ کر لیا ہے؟ تو میں نے عرض کیا کہ جی ہاں میں نے پختہ ارادہ کر لیا ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا اگر تم نے یہ کیا تو کثرت مال کا یقین کر لو، یا یہ کہا کہ بشارت ہو کثرت مال کی. اور اب آئیے اگلی حدیث پڑھتے ہیں 2218 نمبر ہے کہ اور روایت کی گئی ہے اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ جو شے پسند ہے اور جو ایک بندے کو اللہ سے قریب کرنے کا ذریعہ ہے وہ یہ ہے کہ بندہ اپنے دونوں قدموں سے پا پیادہ بیت الحرام کی طرف چل کر جائے، اور یہ اس کا ایک حج 70 حجوں کے برابر ہوگا. اور جو شخص اپنی سواری سے اتر کر پا پیادہ چلے تو اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں پا پیادہ اور سواری پر حج کو جانے والے کے درمیان کا ثواب لکھ دے گا. اور اگر کسی حاجی کے جوتے کا تسمہ ٹوٹ گیا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں پا پیادہ اور پا برہنہ کے درمیان کا ثواب بھی تحریر کر دے گا. آئیے اگلی حدیث پڑھتے ہیں، نمبر ہے 2219. لکھا ہے کہ اور پا پیادہ حج کے لیے جانے سے افضل سواری پر حج کے لیے جانا ہے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سواری پر حج کے لیے گئے تھے. اور یہ دونوں حدیثیں اس معنی میں جمع ہو سکتی ہیں کہ اب یہ جو کے بعد جو حدیث یعنی جو لکھا گیا ہے اس میں نمبر حدیث کا الگ ڈال دیا گیا ہے اور وہ ہے 2220. اب اس 2219 اور 2220 کو ہم مل کر پڑھتے ہیں. چلیے دوبارہ سے. اور پا پیادہ حج کے لیے جانے سے افضل سواری پر حج کے لیے جانا ہے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سواری پر حج کے لیے گئے تھے. اور یہ دونوں حدیثیں اس معنی میں جمع ہو سکتی ہیں کہ جس کو ابو بصیر نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ انہوں نے جناب علیہ السلام سے دریافت کیا کہ حج کے لیے پا پیادہ جانا افضل ہے یا سواری پر جانا، تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر آدمی دولت مند ہے اور اس نیت سے پیدل چل رہا ہے کہ خرچ کم ہو تو اس کے لیے سواری پر جانا افضل ہے. یہاں پر اب یہ مکمل ہو گیا. اب آئیے اگلی حدیث کی جانب. 2221 حدیث کا نمبر ہے اور لکھا ہے کہ اور حضرت امام حسین ابن علی علیہ السلام کے ساتھ محملیں اور سواریاں ہوتی تھیں اور آپ علیہ السلام پا پیادہ حج کے لیے چلتے تھے. پھر اگلی حدیث ہے 2222 نمبر ہے اور ایک شخص حضرت علی ابن الحسین کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ آپ علیہ السلام کے حج کو جہاد پر آپ علیہ السلام نے حج کو جہاد پر ترجیح دے دی. حالانکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اب جو یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 111 ہے کہ ترجمہ پڑھتے ہیں کہ بلا شبہ اللہ نے مومنین سے ان کی جانیں اور ان کے مال اس بات پر خرید لیے کہ ان کی قیمت ان کے لیے جنت ہے. اسی وجہ سے یہ لوگ خدا کی راہ میں لڑتے ہیں تو کفار کو مارتے ہیں اور خود بھی مارے جاتے ہیں. یہ پکا وعدہ ہے جس کا پورا کرنا خدا پر لازم ہے اور یہ ایسا پکا وعدہ ہے کہ توریت و انجیل و قرآن سب میں لکھا ہوا ہے اور اپنے وعدے کو پورا کرنے والا خدا سے بڑھ کر کون ہے. یہاں پر ترجمہ مکمل ہو گیا جو ہم نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 111 کا ترجمہ پڑھا. تو پھر ساتھ ہی لکھا ہے کہ تو حضرت علی ابن الحسین علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کے بعد کی بھی آیت تو پڑھو. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو کہ آئیے ہم ترجمہ پڑھتے ہیں کہ یہ لوگ توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے، خدا کی حمد و ثنا کرنے والے، اس کی راہ میں سفر کرنے والے، رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے، نیک کام کا حکم دینے والے اور برے کام سے روکنے والے اور خدا کے مقرر کردہ حدود پر نگاہ رکھنے والے ہیں. اور اے رسول ان مومنین کو جنت کی خوشخبری دے دو. یہاں پر یہ ترجمہ مکمل ہو گیا. اب لکھا ہے آگے کہ جب تم ایسے لوگوں کو دیکھو تو اس دن جہاد حج سے افضل ہے. اور ایک روایت میں ہے کہ آپ علیہ السلام نے صرف التائبون العابدون تک تا آخر
آیت کی تلاوت فرما دی۔ اب آئیے اگلی حدیث کی جانب۔ لکھا ہے نمبر ہے 2223 نمبر ہے اس کا، اور لکھا ہے کہ اور جو شخص محض خوشنودی خدا کے لیے حج کرے، اس میں اس کا ارادہ لوگوں کو دکھانا یا شہرت کا نہ ہو، تو البتہ اللہ تعالیٰ اس کو بخش دے گا۔ اور یہاں پر حوالہ ہے ثواب الاعمال باب 118 جلد نمبر 2 سے رجوع کیا جائے۔ تو اب ہم اگلے حدیث کی جانب چلتے ہیں، اور وہ حدیث کا نمبر ہے 2224۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص دنیا و آخرت دونوں چاہتا ہے تو وہ اس بیت اللہ کی طرف جائے۔ پھر اس کے بعد اگلی حدیث ہے 2225۔ اور جو شخص مکے سے واپس ہو اور وہ یہ نیت کرے کہ آئندہ سال بھی حج کو آئے گا تو اس کی عمر زیادہ کر دی جائے گی۔ اور یہاں پر حوالہ ہے کلینی نے جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 281 پر اپنی اسناد کے ساتھ اسے عبداللہ بن سنان سے، اور انہوں نے ابو عبداللہ علیہ السلام سے نقل کیا ہے۔ اب ابھی نیکسٹ حدیث کی جانب ہم آگئے ہیں، نمبر ہے 2226۔ اور جو شخص مکے سے نکلے اور اس کی نیت ہو کہ وہ یہاں پلٹ کر نہیں آئے گا تو اس کی موت قریب ہوگی اور اس کا عذاب نزدیک ہوگا۔ اور اس کا حوالہ ہے کلینی نے جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 280 پر اپنی اسناد سے اسے حسین احمسی سے، اور انہوں نے ابو عبداللہ علیہ السلام سے نقل کیا ہے، اور اس میں ہے کہ جو واپس آنے کا ارادہ نہ رکھتا ہو۔ یہاں یہ بس حوالے میں یہ لکھا ہوا تھا۔ اور اب آئیے آگے چلتے ہیں، حدیث کا نمبر ہے 2227۔ اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا، تم لوگ اس پہاڑ کی ڈھلوان کو دیکھ رہے ہو، سنو جب یزید بن معاویہ اپنے حج سے واپس شام کی طرف جانے لگا تو اس نے یہ اشعار پڑھے۔ تو سامعین یہ اشعار تو عربی میں ہیں لیکن اس کا ترجمہ ساتھ ساتھ لکھا ہے کہ جب ہم نے پہاڑ کی ڈھلوان کو اپنی داہنی جانب چھوڑ دیا تو اب ہم اس کے بعد جب تک باقی اور زندہ ہیں ہرگز یہاں نہ آئیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی اجل سے پہلے ہی اس کو موت دے دی۔ یہ ہم نے ترجمہ پڑھ کے اس کے بعد اس حدیث کو بھی مکمل کر لیا۔ اب نیکسٹ حدیث ہے کہ 2228 نمبر ہے۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ حج پر اپنی کسی دنیاوی حاجت کو ترجیح دے گا تو وہ دیکھے گا کہ حج کو جانے والے اس کی اس حاجت پوری ہونے سے پہلے اپنے سر کے بال منڈوا کر واپس بھی آ گئے۔ اور اس کے بعد نیکسٹ حدیث ہے 2229۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، اگر کوئی شخص حج کو چھوڑتا ہے تو اس کا سبب کوئی ایسا ہی گناہ ہے جو اس سے سرزد ہوا ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ تو بہت سے گناہوں کو معاف بھی کر دیتا ہے۔ اور آئیے اگلی حدیث پڑھ لیتے ہیں 2230 نمبر ہے کہ اور آپ نے قول خدا جو کہ سورہ منافقین آیت نمبر 10 ترجمہ کے پس صدقہ دینا اور صالحین میں سے ہو جانا ترجمہ مکمل ہوا۔ اس کے متعلق فرمایا کہ اصدق صدقہ سے ہے اور صالحین میں سے ہونا یعنی حج کر لینا۔ آئیے نیکسٹ حدیث کی جانب، نمبر ہے 2231۔ حضرت امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک عمرے سے دوسرے عمرے کے مابین گناہوں کا کفارہ ہے۔ اور اس کے بعد پھر اگلی حدیث کی جانب ہم آ گئے ہیں، نمبر ہے 2232۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حج کا ثواب جنت ہے اور عمرہ ہر گناہ کا کفارہ ہے، اور سب سے افضل عمرہ ماہ رجب کا عمرہ ہے۔ اس کے بعد ہم حوالہ اس میں دیکھ لیتے ہیں کہ لکھا ہے کہ انشاءاللہ اس کا تذکرہ حدیث نمبر 2951، 2953 اور 2962 میں بھی ملے گا۔ چلیے پھر اب ہم آگے کی جانب چلتے ہیں، اور وہ ہے حدیث نمبر 2233۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صاحب نعمت سے ہر نعمت کا سوال ہوگا سوائے ان نعمتوں کے جو کسی غزوہ یعنی جہاد یا حج کے درمیان ملی ہوں۔ پھر اگلی حدیث ہے 2234۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا، حج اور عمرہ آخرت کے بازاروں میں سے دو بازار ہیں، ان دونوں میں جانے والے لازمی طور پر اللہ تعالیٰ کے مہمان ہیں، اگر اللہ نے ان کو باقی رکھا تو وہ اس طرح باقی رہیں گے کہ ان کی ذمے کوئی گناہ نہ ہوگا، اور اگر اللہ نے موت دے دی تو جنت میں داخل کر دے گا۔ اس کے بعد اگلی حدیث ہے، نمبر ہے 2235۔ اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک ایسے شخص کے متعلق دریافت کیا گیا جو مقروض ہے مگر وہ مزید قرض لے کر حج کو جا رہا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ ہاں، وہ اللہ سب سے زیادہ قرض کا ادا کرنے والا ہے۔ اور حوالہ نوٹ کر لیجئے، شیخ نے اس تبصار جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 329 پر اپنی سند سے اسے تحریر کیا ہے۔ اور یوں ہم نے آج جتنا کچھ پڑھا، اسی مقام پر میں چاہوں گی کہ اس نشست میں آپ سے اجازت چاہوں۔ اس کے بعد ابھی ہم اس کے حوالے سے، حج کے حوالے سے ایک اگلی نشست میں اور فضائل حج کے بارے میں پڑھیں گے، تو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔